نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنہگار زیادہ مالدار کیوں ہوتے ہیں؟ گنہگاروں کی نعمتیں اور اللہ کا عدل۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن نیکیوں کا کوئی خیال نہیں کرتے، انہیں دنیا میں زیادہ مال و دولت اور نعمتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ ایک گنہگار انسان دنیا میں عیاشی اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ ایک نیک اور صالح انسان اکثر مفلسی، غریبی اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ محترم ناظرین، قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دنیاوی مال و دولت ایک آزمائش ہے، نہ کہ کسی شخص کی اصل کامیابی کا پیمانہ۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات گنہگاروں کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا مزید غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کا حصہ ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا گیا ہے، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ مال و دولت، صحت اور دنیاوی کامیابیاں گنہگاروں کے لیے مہلت ہو سکتی ہیں، نہ کہ ان کے اعمال کا انعام۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ دنیاوی زندگی ایک عارضی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کا صلہ آخرت میں محفوظ ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی تو متاع آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ گنہگار جو دنیا میں مالدار ہوتے ہیں وہ شاید آخرت کے انعام سے محروم ہو جائیں۔ مال و دولت ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے حساب دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر کوئی گنہگار مال کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے تو یہ اس کے لیے مزید عذاب بن سکتا ہے۔ کسی کو دنیاوی نعمتیں دینا اللہ کے عدل کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو ایک مخصوص آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کسی کو مال، کسی کو اولاد، کسی کو علم دے کر آزمایا جاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا گیا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ کبھی کبھی گنہگاروں کو دنیا میں نوازنا ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ مال و دولت کی چمک میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھول ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی بجائے آخرت کی کامیابی کی فکر کرے۔ اگر گناہوں کے باوجود اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو پلٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، جیسے ایک مسافر اپنی کھوئی ہوئی سواری کو پالے۔ لہٰذا نیک بندے کو دنیاوی مال کی کمی پر رنج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مال و دولت صرف عارضی ہے اور گناہوں کی بخشش کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے۔ دنیاوی کامیابیاں اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی گئی مہلت ہے۔ بے شک دنیاوی مال و دولت وقتی ہے، حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بسا اوقات گنہگار کو دنیا میں نعمتیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ مزید غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت دے رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہم ان پر مہربانی کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ان کی آزمائش ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں۔
سورۃ المومنون میں یہ نعمتیں اصل میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے غریبی اور مشکلات میں صبر اور شکر کرنا ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ یہی صبر اور شکر آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا۔ قرآن اور احادیث میں کئی انبیاء اور صالحین کی مثالیں ہیں جنہوں نے غربت، مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں غربت اور مشکلات، ان سب کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ یہ دنیا اصل کامیابی کی جگہ نہیں،